السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج ہم یہ استاد اور طالب علم، باب اول، استاد اور طالب علم، ٹھیک ہے، ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ، اس کا ہم لوگ ریویو کرتے ہیں چیپٹر کا کہ ہم اس چیپٹر کے اندر کس کس بارے میں پڑھیں گے، کیا کیا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ، استاد، ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ اور طالب علم، ٹھیک ہے۔ تو ٹیچر جو ہوتا ہے، استاد جو ہوتا ہے اس کو ہم معلم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استاد جو ہوتا ہے وہ معلم بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب معلم کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان کے ورڈ علم سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ معلم کا ورڈ جو ہے وہ علم سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے علم دینے والا، ٹھیک ہے۔ استاد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ علم دینے والا ہوتا ہے، سکھانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نالج کو آگے پہنچانے والا ہوتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ استاد، جو ہمیں نالج دے، جو ہمیں بہت سی باتیں سکھائے، وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ معلم۔ اور طالب علم کس کو بولتے ہیں؟ طالب علم وہ ہوتا ہے جو علم مطلب تعلیم کی طلب رکھتا ہو، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے کا اس کے اندر ایک شوق ہو، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ طالب علم، ٹھیک ہے۔ استاد جو ہوتا ہے وہ سکھاتا ہے، طالب علم جو ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ کو کیا بولتے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے ہمیں چھوٹا سا معلم، استاد کا مفہوم بتایا ہوا ہے کہ معلم عربی زبان کے لفظ علم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی علم دینے والا ہے، صحیح، دوسروں تک معلومات پہنچانے والا، سکھانے والا یا کثرت سے خبر دینے والا، یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ استاد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ استاد کو ہم کس کس ناموں سے جان سکتے ہیں کہ کسی بات کا سکھانے والا، ٹھیک ہے، خبر دینے والا، تربیت کرنے والا بچے کی، سکھانے والا، سمجھانے والا، یہ سب ہمارا استاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ انہوں نے ہمیں استاد کا بتایا ہوا ہے مفکرین کی نظر میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے استاد کا کردار کیا ہے، ٹھیک ہے، استاد کا کردار بچے کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے ہمیں اس ہیڈنگ کے اندر پورا کہ استاد کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ پھر ہے معاشرے میں استاد اساتذہ کا مقام اور مرتبہ، معاشرہ جو ہے، ہماری سوسائٹی جو ہے، اس کے اندر استاد کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے، ان کو کیا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، وہ ہمیں اس ہیڈنگ کے اندر بتایا گیا ہے۔ آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے مثالی اساتذہ کی خصوصیات، ٹھیک ہے، کوالٹیز آف این آئیڈیل ٹیچر، ٹھیک ہے، ایک اچھے استاد کی ہمیں کوالٹیز بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اچھے اساتذہ کی ہمیں انہوں نے کیا بتائی ہوئی ہیں؟ خصوصیات بتائی ہوئی ہیں۔ پھر ہے مثالی اساتذہ کی پیدائش و فطری خصوصیات، ٹھیک ہے، پھر ہے جسمانی صحت مندی، ذہنی صحت مندی، اس کے بعد ہے مناسب آواز، پھر کیا ہے خوش لباس، پھر اس کے بعد کیا ہے با اخلاق، کیا کیا انہوں نے ہمیں کوالٹیز بتائی ہوئی ہیں ایک اچھے استاد کی۔ سب سے پہلی ہے جسمانی صحت مند ہونا چاہیے وہ استاد، ذہنی صحت مندی ہونی چاہیے اس کے پاس، مناسب آواز ہونی چاہیے، خوش لباس ہو، وہ با اخلاق ہونا چاہیے، مستقل مزاج ہونا چاہیے، اعتدال پسند ہونا چاہیے، وقت کا پابند از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، وقت کا پابند ہونا چاہیے، دیانت داری ہونی چاہیے، متوازن شخصیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں مثالی اساتذہ کی خصوصیات بتائی ہوئی ہیں، جیسے کوالٹیز آف این آئیڈیل ٹیچر انہوں نے بتایا ہوا ہے، اسی طریقے سے کوالٹیز آف اے گڈ اسٹوڈنٹ بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کیا کوالٹی ہے اس کے اندر؟ ملک کو قوم کے تقاضوں اور مقاصد سے واقفیت ہونی چاہیے اس بچوں کی نفسیات کا علم رکھتا ہو۔ سیکنڈ ہے اپنے مضمون پر عبور حاصل ہو اس کو۔ پھر ہے ہمارے پاس طریقہ تدریس میں مہارت ہو، امتحانات اور آزمائشوں سے واقفیت ہو اس کی، سمیع و بصری امدادی اشیاء کا استعمال، طلباء کی انفرادیت کی رہنمائی، یہاں پر ہم مثالی اساتذہ کی اکتسابی خصوصیات پڑھیں گے۔
اساتذہ استاد کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. ان کی خصوصیات دیکھیں گے ہم کیا کیا ہونی چاہیے. ملک و قوم کے تقاضوں اور مقاصد سے واقفیت ہو, بچوں کی نفسیات کا علم رکھتا ہو, اپنے مضمون پر عبور حاصل ہو کہ وہ جو پڑھاتا ہے وہ اس میں کیا کیا پڑھا رہا ہے, کیسے پڑھا رہا ہے, بچے کو وہ چیز سمجھ آ رہی ہے, یہ چیز حاصل ہو, اس کو طریقہ تدریس میں مہارت ہو, امتحانات اور آزمائشوں سے واقفیت ہو, سمیع و بصری امدادی اشیاء کا استعمال, طلباء کی انفرادیت کی رہنمائی. ٹھیک ہے. پھر ہے معلمی بحیثیت پیشہ, ٹیچنگ ایز پروفیشن, اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. پھر ہے اساتذہ کے پیشہ ورانہ فرائض اور ذمہ داریاں. پھر ہے پیشہ معلمی کے تقدس سے واقف ہو. پھر ہے طلباء کی کردار سازی کرنا, طلباء کو اچھی باتیں سکھانا, صرف تعلیمی نہیں دینا بلکہ ان کی کردار سازی بھی کرنا. اس کے بعد ہے طلباء میں تحقیق اور مطالعے کی تحریک پیدا کرنا, طلباء کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنا کہ اس کے اندر بچے کے اندر کیا کیا ٹیلنٹ ہے اس کو باہر لے کے آنا, طلباء کی کارکردگی کی حوصلہ افزائی کرنا, بچہ جو کام کر کے لاتا ہے اس کو سراہنا, اس کو بچے کو ایک طریقے سے بچے کی حوصلہ افزائی کرنا. امدادی اشیاء کا استعمال, طلباء کی متوازن نشو و نما, بچے میں توجہ اور دلچسپی قائم کرنا. ٹھیک ہے. پھر ہے نصاب بر وقت مکمل کرانا. ٹھیک ہے. جو سلیبس ہو اس کو پورا اپنے ٹائم پر مکمل کروانا. معاون نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینا, تعلیمی اداروں کے نظم و نسق قائم کرنے میں مدد کرنا. رہنما اور مشیر کا کردار, طلباء کے ساتھ ہمدردانہ اور مشفقانہ برتاؤ کرے, سبق کی تیاری کے فن سے واقف ہو, انتظامیہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہو, والدین سے رابطہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے. والدین کو بتاتا ہو کہ بچہ کس طریقے سے چل رہا ہے, اس میں کیا کمی ہے, کس چیز میں اچھا چل رہا ہے, سب والدین سے رابطہ رکھتا ہو. اخلاقی قدروں کا پابند ہو, خوش خط ہو, تختہ سیاہ کا استعمال جانتا ہو. ٹھیک ہے. امتحانات کی ذمہ داریوں کو پورا کرے, معاشرے کے دیگر طبقوں سے تعلقات قائم کرنا. ٹھیک ہے. پھر ہے اساتذہ کے معاشرتی سماجی فرائض اور ذمہ داریاں. اساتذہ کی ذمہ داریاں بتائی ہوئی ہیں. اسلامی نظریہ حیات سے واقف ہو, نظریہ پاکستان سے واقف ہو, تعلیمی ادارے سے تعلق کس طریقے کا ہو اس استاد کا وہ بتایا ہوا ہے. پھر معاشرے اور تعلیمی ادارے کی سرگرمیوں کو مربوط کرنا. پھر ہے والدین سے رابطہ رکھنا, قومی مسائل اور حالات حاضرہ کا علم ہو, تعلیمی ادارے کے فنڈ اور وسائل کا صحیح استعمال. پھر ہے طلباء کو معاشرے کا مفید رکن بنانا. پھر ہے معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لینا, انفرادی اور اجتماعی صحت اور خیال رکھنا. پھر ہے اخلاقی تربیت کا علم رکھتا ہو. پھر ہے دینی فرائض کی ادائیگی کرتا ہو, تعلیم بالغاں کے پروگرام. پھر ہے قومی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہو, علاقے کی زبان سے واقفیت ہو. اس کے بعد ہے طلباء کی اخلاقی تربیت میں استاد کا کردار. استاد کا کردار کیا ہوتا ہے؟ استاد اعلیٰ اخلاقی صفات کا حامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دینی اور ثقافتی قدروں کا حامل ہو, گھریلو ذمہ داریاں پوری کرتا ہو, اعتدال پسند ہو, برابری کا برتاؤ رکھتا ہو. ایسا نہ ہو کہ کسی بچے سے کوئی اور طریقے سے بات کرے, کسی بچے سے کسی اور طریقے سے. بچوں کے اندر بالکل برابری کرتا ہو, برابری کا برتاؤ رکھتا ہو, قانون پسند ہو, سیاسی تفرقہ بازی سے دور رہتا ہو. اس کے بعد ہے مثالی استاد امام غزالی کی نظر میں. پھر امام غزالی کی نظر میں ایک مثالی استاد کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں کچھ باتیں بتائی ہوئی ہیں جو کہ وہ یہاں پر ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا بولا ہوا ہے کہ استاد اپنے طلباء سے محبت اور شفقت کا برتاؤ رکھتا ہے, اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہے, طالب علموں کو نصیحت میں کوتاہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. طالب علموں کو بری عادتوں کے نقصانات بتاتا ہے, اچھی عادتوں سے آگاہ کرتا ہے. استاد وہ ہوتا ہے جو ایک مضمون کو دوسرے مضمون سے حقیر تر نہ بنائے. ٹھیک ہے. استاد تدریس میں دلچسپیوں کا بھی خیال رکھتا ہے اور تدریس کو خوشگوار ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے بچوں کو ان کے اندر انٹرسٹ پیدا کر کے پڑھائی کا. استاد اپنے طالب علموں کی تذلیل نہیں کرتا, نہ مذاق اڑاتا ہے بلکہ اصلاح کی کوشش کرتا ہے. استاد خود عمل ہو اور اس کے قول اور افعال میں کوئی تضاد نہ ہو. ٹھیک ہے. تو بچوں کو کیری کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا.